بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم، یہ اور مثال ہے، اور یہ اوپر والی مثال تھی اخلاص کی، اور نیچے والی مثال ہے عدم اخلاص کی کہ منفق کا اگر اخلاص نہ ہو، منفق مخلص نہ ہو، عدم اخلاص۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ایود احدکم، دیکھتے ہو کیا چاہتا ہے ایک تمہارا یہ کہ ہو واسطے اس کے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، چلتی ہوں اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا، اور واسطے اس کے اس باغ میں من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ مالے کے باغ پہنچ گیا ہو اس کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور واسطے اس کے اولاد کمزور ہو کمانے سے، جو کما نہیں سکتی، پر پہنچا ہو اس باغ کو اعصار کا معنی آگ بگولا، آندھی، بابلوجڑا، آگ بگولا، آندھی، فیہ نارن، آپ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو طوفان آتا ہے گول سا، کیا کہتے ہیں بابا؟ ہاں اچھا، وہ آگ بگولا، سمجھ تو آ گئی ہے نا؟ پتہ نہیں پشتوں میں کیا ہے، پنجابی والوں کے لیے آسان ہے، واہ بلوجنا، ہاں واہ بلوجنا، وہ جو چلتا ہے گول اور پورا ہر چیز کو سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ ابھی یہ گندم کٹی ہوئی ہے تو وہ گول طوفان آتا ہے، اوپر مارتا ہے ہر چیز کو، تو یہ وہی ہے اعصار، آگ بگولا، فیہ نارن، اس میں آگ ہو، فاترکت، پس جلا دے، سوختن شدن، سوختہ شدن، فاترکت، پس اس کو آگ جلا دے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لو، یہ جو وجودات ہیں، وجودات دیکھیں، ایک قید یہ ہے کہ اصابہ الکبر، یہ ایک قید کہ آدمی بوڑھا ہو، بلہ ذریۃ، یہ دوسری قید ہے آدمی اگر جوان ہو اور باغ تباہ ہو جائے وہ دوبارہ آباد کر سکتا ہے، لیکن یہ کبر بڑھاپے کی قید، پھر آدمی اکیلا ہو تو آبادی ہو سکتی ہے، یہاں کے بلہ ذریۃ، معاش کا اکیلا آدمی بوڑھے کو اتنا فکر نہیں ہوتا، لیکن ہے بھی بوڑھا اور اس کی اولاد بھی ہے، پھر اولاد بڑی ہو تب بھی فکر نہیں ہوتا، اولاد بھی ایسی ہے کہ ضعفاء، کمزور ہیں، وہ کما نہیں سکتے۔ تو اب ذرا خیال کرو کہ ایک بوڑھا آدمی ہو، صاحب اولاد ہو، اولاد چھوٹی ہو، یہ جو وجودات ہیں یہ ان کا مطلب کیا ہے؟ تاکید ہے، شدت احتیاج کو بیان کرنے کے لیے، شدت احتیاج کی بیانی کے لیے وجودات لگائیں۔ اگر یہ باتیں ہوں ہو بھی بوڑھا، جوان نہیں، ہو بھی صاحب اولاد، اولاد بھی کمزور، اور اس کا کوئی اور کمائی کا ذریعہ بھی نہ ہو، یہی ایک باغ تھا اور وہ باغ بھی تباہ ہوا، تو اب اس کی کیا حالت ہوگی بیچارے کی؟ اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوگا۔ یہی حال ہے ریاکار منفق کا، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ قیامت کو کام آئے گا، تو قیامت کے دن اس کی مثال بوڑھے کی ہے کہ اب عمل کا زمانہ گزر گیا، جیسے بوڑھے کا کام کا زمانہ گزر گیا، اب قیامت کو آئے گا، عمل کا زمانہ ختم ہو گیا ایک، پھر کوئی دوسرا ذریعہ معاش بھی نہیں، ضرورت بھی معاش کی ہے، اور وہاں یہ سمجھے گا کہ میں نے بڑا خرچ کیا،
بعین ضرورت کے وقت جب اعلان ہوگا کہ اس کا کوئی خرچہ قابل قبول نہیں تو وہ بیچارہ اسی بوڑھے کی طرح حیران پریشان ششدر ہو جائے گا اور اسی طرح ناکام ہو جائے گا۔ یہ مثال یہ بیان کی سمجھانے کے لیے۔ اب ذرا دیکھو، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ پاک واسطے تمہارے الآیات، یہاں الآیات کا معنی ہے النظائر۔ النظائر یہ جو نظیریں اوپر بیان کی، لعلکم یہ حکمت تبیین تاکہ تم تتفکرون غور کر سکو، تتفکرون یا ایھا الذین آمنوا۔ اب آ گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میں نے بتایا کیا مسئلہ ہوگا دوسرے رکوع میں کہ طیب مال خرچ کرو، طیب حلال اور عمدہ مال، ردی اور حرام مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمدہ مال یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو، من طیبات حضرت ابو عبیدہ فرماتی ہیں سألت علیًا عن هذه الآیہ، میں نے حضرت علی کو پوچھا اس آیت کے بارے میں، فقال نزلت فی الزکاۃ المفروضہ، روح المعانی قرطبی کبیر فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ انفقو کا کیا مطلب ہے، تو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ مفروضہ کے بارے میں۔ اور دوستو بزرگوں، کس کے بارے میں ہے؟ زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اسی سے فقہا نے لیا کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ متوسط مال لے گا، متوسط، اور دینے والے کو بہتر دینا چاہیے۔ ما کسبتم، جو تم نے کمایا یعنی مال تجارت، ومما، اور اس سے اخرجنا لکم من الارض، کہ نکالا ہم نے بعد سے تمہارے زمین سے۔ اسی سے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مما کی ما میں سبزیوں وغیرہ پر بھی عشر زکوٰۃ ہوگا۔ وہ جو آپ بات پڑھتے ہیں اصول میں بھی فقہ میں بھی کہ کس مال پہ زکوٰۃ ہوگی، امام صاحب نے مما کو عام رکھا۔ اخرجنا لکم من الارض، نکالا ہم نے زمینی پیداوار سے، از من الارض زمین سے، بلا تیممو، اور نہ قصد کرو، الخبیثہ، یا خبیث کا معنی ردی، خبیث کا معنی ردی، ردی سمجھتے ہو ناقص مال، ناقص کا قصد نہ کرو، من ہو تنفقونا، یہ حال مقدرہ ہے کہ خرچ کرتے ہو تم، اور حالانکہ نہیں لینے والے، یہ جملہ حالیہ ہے، نہیں لستم، نہیں ہو تم لینے والے اس مال کو، اس خبیث مال کو، اللہ مگر یہ کہ چشم پوشی کرو تم اس میں، جو مال اگر تمہیں دے دیا جائے تم نہیں لیتے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، بلکہ اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرو۔ وَعْلَمُوا، یقین رکھو بے شک اللہ غنی بے پرواہ حمید ستودہ صفات ہے۔ حمید کا معنی کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے، وہ خود قابل تعریف اور ستودہ صفات ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدے دیتا ہے، ہاں، اور ایک معنی جائدوں کا یخوفکم، ابن عباس نے معنی کیا شیطان یعدکم یخوفکم، شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے، خرچ کرنے سے فقیر ہو جاؤ گے، وَیَأْمُرُکُم، اور حکم کرتا ہے
بالفحشاء، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی فحشاء کا بخل ہے، بخل مرادی معنی، دوسرا شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو 10 روپے دینا مشکل ہے، اور کنجر بھانگ میراثی یا اتنے جتنے محرمات ہیں ان پہ خرچ کرنا ہو تو 10 لاکھ پہ بھی خوش ہے، 10 کروڑ پہ بھی خوش ہے۔ تو شیطان کی تحریک یہ ہے کہ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرائے گا اور کہے گا فقیر ہو جاؤ گے، اور اپنی راہ میں محرمات میں بے حیائی میں وہ خرچ کرنے کی ترغیب دے گا۔ آج باقی یہ ترغیب ہے، کئی آدمی ایسے ہیں اللہ کی راہ میں دینے ہوں تو بالکل بیچارے ڈرتے ہیں، بھئی ابانے کرتے ہیں، اور حرام کاموں پہ خرچ کرنا ہو سب سے آگے ہیں، تو یہ سب شیطان کے چیلے ہیں۔ یامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ وعدے دیتا ہے تم کو گناہ معاف کرنے کے، مغفرتاً اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ سے گناہ معاف ہوتی ہیں، لیکن ایک قانون ذہن میں رہ جائے کہ جہاں عبادات سے گناہ کی معافی کی نصوص ہیں ان سے مراد صغائر ہے، ان سے مراد صغائر، اور یہ مسئلہ منسوخ ہے۔ جہاں پر بھی آ گیا کہ گناہ معاف ہوتی ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ صغائر، اور کبائر کے دو چیزیں، ایک توبہ اور حقوق عباد کی ادائیگی، اور ایک آپشن اس میں بھی ہے محض رحمت الہیہ، اللہ کی رحمت خاصہ، اس سے بھی وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ عبادات سے دل میں نرمی آتی ہے اور گناہ پہ ندامت ہوتی ہے، اور الندم و توبہ، توبہ کی حقیقت حدیث میں آئی، گناہ پہ شرمندگی، گناہ پر ندامت، یہی الندم و توبہ، یہی توبہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مغفرۃ منہ، مغفرت اس کی طرف سے، وفضلا اور فضل، اور اللہ واسع ہے، علیم وسعت والا، علم والا ہے، یؤتی الحکمت عطا کرتا ہے، فہم صحیح، الحکمت صحیح فہم جس کو چاہے، یؤتی الحکمت، حکمت کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ فہم صحیح، صحیح سمجھ، صحیح فہم، فہم سلیم، من یشاء جس کو چاہے، ومن یؤت الحکمت اور جو شخص دیا گیا حکمت یعنی فہم سلیم، فہم صحیح، عقل سلیم، فقد اوتیا پس تحقیق دیا گیا وہ خیرن کثیرا، خیر کثیر، کیونکہ دین کی فہم صحیح سے اصلاح عقائد اور اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ تو جہاں الحکمہ ویسے روح المعانی میں اور قرطبی اور ان مفسرین حضرات نے جمع کیے حکمت کے معنی، اور وہ بنتے ہیں تقریباً 37۔ کتنے؟ 37 معنی۔ یہ صوفی صاحب سو رہا ہے، بہت خطرناک صوفی ہے، 20 منٹ سے نیند فرما رہا ہے، یا مراقبے میں ہے۔ اصل اس پہ سکینہ نازل ہوئی، سکون۔ ہاں بھائی، جاگ کر بیٹھو، جاگ کر۔ فقد اوتیا خیرن کثیرا،
تو حکمت کے کتنے معنی؟ 37 معنی، لیکن ان 37 معنوں کا کوئی تضاد نہیں، ایک ہی چیز ہے۔ جہاں میں 37 ایتیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں، سب کا ایک ہی معنی جامع ہے، فہم صحیح، عقل سلیم، فہم صحیح، عقل سلیم۔ بعض حضرات نے کہا کہ علم القرآن، وہ بھی فہم صحیح ہے، صحیح علم مراد ہے۔ بعض نے ضحاک نے کہا القرآن والفہم فیہ، مجاہد کہتے ہیں قرآن والعلم والفقہ، تو فقہ بھی کہتے ہیں فہم صحیح کو۔ حسن کہتے ہیں من اعطی القرآن فکأنما ادرجت النبوۃ بین جنبیہ الا انہ لم یوحى الیہ، جس کو قرآن کا علم دیا گیا گویا کہ اس کو نبوت مل گئی، صرف وہی نہیں ہوتی، مقصد ہے کہ نبی کا علم قرآن ہے، جس کو قرآن کا علم مل گیا، نبوت یعنی نبی کے علوم مل گئے، پیغمبر کا مشن والا علم اس کے پاس آ گیا۔ قرطبی کہتا ہے الاصابۃ فی القول والفعل، حکمت کا معنی ہے اصابت فی القول والفعل۔ اندلسی فرماتی ہیں الحکمہ وضع الامور فی محلها علی الصواب، کسی چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا درست کر کے۔ تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو حکمت، اور اسی سے فقیہ ہے، سمجھ والا، فہم صحیح والا فقیہ ہے، اور فقیہ کا معنی دانش مند ہے، وہ قرآن و حدیث میں مہارت رکھتا ہے، فہم صحیح والا یہ۔ تو جو حکمت دیا گیا یعنی صحیح فہم، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے بلند والے بزرگ رحمت اللہ علیہ کہ اگر آدمی کے پاس 1 پاؤ علم ہونا 5 کلو عقل چاہیے۔ سن رہے ہو میری بات؟ 1 پاؤ علم ہو تو کتنے کلو؟ 5 کلو۔ پاگل کو علم پڑھانا، یہ جس کا عقل صحیح نہیں، دماغی توازن ٹھیک نہیں، اس کو علم پڑھانا ایسے ہے جیسے پاگل کے ہاتھ میں آپ نے کلاشن لوڈ کر کے دے دی، جدھر بریسٹ مار دے۔ تو یہ ہے فہم صحیح، یہی عقل ہے، عقل سلیم۔ جس کو اللہ یہ فہم صحیح دے دیتا ہے، یہ من جانب اللہ ہے فہم صحیح، ہر چیز کو صحیح سمجھنا، سوچ، عقل سلیم، تو اس کے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اوتیا خیرن، سارے کام اس کے صحیح۔ اور اگر یہ کام گڑبڑ ہے، ایک کام بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اصل جو کامیابی والی چیز ہے وہ فہم صحیح ہے، عقل سلیم ہے۔ ایک چبل آدمی کو قرآن پڑھاتے رہو، اس کو 25 دفعہ پڑھاؤ، اس کی سوئی جہاں سے اوپر گئی نہیں، جہاں ہی کھڑی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بے وقوف آدمی کے ساتھ احسان کرو، اس کی سوئی ادھر ہی کھڑی ہے، کوئی نہیں۔ اگر فہم صحیح ہے تو سارے امور صحیح ہے۔ ہاں بھائی،
اس بات کی بڑی ضرورت ہے، ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کرنا۔ دعوت میں بھی فہم صحیح چاہیے۔ لوگوں نے مداہنت کو حکمت کہہ دیا، وہ بھی فہم صحیح، سوچ سمجھ کر دلائل کے ساتھ۔ حکمت کا پانا پختگی بھی ہے، اور تدریس تعلیم میں بھی فہم صحیح چاہیے۔ آج سب سے کمی اس فہم صحیح کی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ڈنگر، اور اس میں کوئی فرق نہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ مولوی ہے، طالب علم ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں کہ میرا مقام کیا ہے، یا میں حیثیت کیا ہے، یا میں کرنا کیا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے، اپنی حقیقت سمجھ آ جائے اور اپنا کام سمجھ آ جائے صحیح فہم، تو اوتیا خیرن کثیرا، ساری خیریں اس کو مل گئی، سارے کام اس کے ثمر جائیں گے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا کثیرا، خیر کثیر مل گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ، سبحان اللہ، میں نے کیا مانا آپ کے سامنے کیا، اس پر حوالہ بھی دے دیا۔ جہاں فہم صحیح کرینہ قرآن کے اندر کھڑا ہے، کیا فرمایا؟ وَمَا يَذَّكَّرُ، يَتَذَكَّرُ، نئی نصیحت حاصل کرے گا، نئی سوچ و بچار حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر کون؟ مگر الالباب جمع لب کی، اللب العقل الخالص عن التعصب والضد، العقل الخالص عن التعصب والضد والعناد۔ اللب کا معنی مفسرین نے کیا وہ عقل جو ضد اور تعصب سے خالی ہے۔ اگر عقل جکڑا ہوا ہے ضد میں، ضدی ہے، اس کو فہم صحیح نہیں ملتا۔ اگر پارٹی بازی کے تعصب میں ہے تب بھی اسے صحیح سوچ نہیں ملتی۔ ایسا عقل جو خالص ہو، اس میں پارٹی بازی کا تعصب بھی نہ ہو، اور اس میں ضد اور اناد بھی نہ ہو، ہر عوائق سے بالا تر ہو کے جو سوچے گا اس کا فہم صحیح ہوگا۔ تو حکمت کی بات کیا فرمایا؟ وَمَا يَذَّكَّرُ، نہیں غور و فکر کرتے، نہیں صحیح سوچ سکتے مگر جن کے عقل سلیم ہیں۔ اسی لیے تو میں نے حکمت کا معنی کیا فہم صحیح، عقل سلیم، اور خود سیاق کلام اسی معنی کا مؤید ہے۔ کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ اگر خیال ہو تو بہت بڑی بات ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے سوچتے رہو۔ دیکھو، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ مجھے پتہ ہے آپ یہ معنی کرتے ہیں کہ میں یؤتی الحکمہ، جو قرآن کی تفسیر مل گئی، یہی کرتے ہیں نا، جس کو تفسیر قرآن مل گئی فقد اوتیا خیرن، یا جس کو قرآن مل گیا، اور قرآن مل گیا ہو بالکل پاگل کا بچہ۔ پھر ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ بیچارہ نیم پاگل ہے، آج کل تو شیخ الحدیث ہے، تو وہ 29 دورے اس نے پڑھے، 29 سب اکابر سے پڑھے۔ بچیوں کو دورہ تفسیر پڑھا رہا ہے، لڑکیوں کو، زنانیاں بیٹھی ہے، اور وہ لگا ہوا ہے مفسر قرآن۔ کہتا ہے کہ مشرک کا جو عقل ہوتا ہے نا، اس کی دبر میں ہوتا ہے، یہاں پر نہیں۔ یہ کہہ کر کہتا ہے ان لڑکیوں کو ذرا اونچا بولو، اب وہ بیچاری نہ بولیں، جیسے آپ چپ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی نہ بولیں، چپ۔
اس نے کہا کہ جب تک تم نہیں کہو گی نا سبق نہیں پڑھاؤں گا. اونچے بولو مشرک کا کل اس کی دبر میں اونچا بولو. اب وہ بیچاری کیا بولے, یہ ناراض ہو گیا. ہاں محتمم صاحب کو پتہ چلا, کیا اس نے کہا میں نہیں پڑھاتا ان کو, بدماش ہے, یہ قرآن پڑھنے آئی ہے, میری بات ہی نہیں مانتی, میں ان کو میں نے کہا جواب تو نہیں پڑھاتا میں. وہ محتمم نے کہا گدھیا, یہ بات لڑکوں کو کہو وہ بھی نہیں کہیں گے جو تو نے ادھر کہی. کہتے نہیں میں نے خوشابی استاد سے پڑھا ہے, وہ یوں کہتے تھے. اور اس نے کہا استاد خوشابی ہوں یا کہیں قید آبادی ہوں, استاد نے اگر بات کی تو ہر بات استاد کی نہیں دہرائی جاتی ہے اور کوئی محل بھی دیکھا جاتا ہے. استاد نے کہا تیرے جیسے ڈنگر سامنے بیٹھے تھے تو تجھے سمجھانے کے لیے, اور تو وہ جگہ کیا فٹ کر رہا ہے. کہا تو زنانیوں کو کہتا ہے کہ مشرک کا کل اس کی دبر اونچا بولو کہو. عجیب ڈرامہ ہے. اور سب سے بڑی خرابی جو میری زندگی کے تجربے میں آئی اور جس پر افسوس ہے کہ مولویوں میں 99% عقل کوئی نہیں ہے. یہ حقیقت, طالب علم اور مولوی بالکل سوچ فہم سے خالی. اس لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ فہم صحیح عطا فرمائے اور قلب سلیم عطا فرمائے. اگر یہ چیز ہو تو اوتیا خیرن کثیرہ, واقعہ تن بڑی خیر کثیر مل گئی, سارے معاملات اس کے سمر گئے. اور یہ نہیں ہے کہ مفقود ہے صحیح نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس سے کام نہیں لیتے, سوچتے نہیں. یہ نہیں ہے کہ پاگل ہے, یہ سوچتے نہیں. تو جو کام بھی ہو کم از کم اس کو ذرا سوچ لینا چاہیے. اگر آدمی سوچے, تھوڑا سا غور و فکر کرے. استخارہ کیوں رکھا ہے؟ استخارہ ہے یا استخبارہ ہے؟ استخارہ ہے نا, استخبارہ نہیں ہے. پیچھے میں نے بیان کیا بھائی استخبارہ نہیں, تو کچھ بزرگوں نے کہا کہ یہ استخارے کا ہی منکر ہے. اور استخارہ ہے استخبارہ. یہ جو کہتے ہیں خواب میں نظر آئے گا فلاں ہوگا فلاں, یہ استخارہ نہیں, یہ استخبارہ ہے. یہ استخبارہ کہیں نہیں شریعت میں, فلانی چیز نظر آئے فلانی نظر آئے. استخارہ یہی سوچ و بچار ہوتی ہے اور اپنے نفس کو مطمئن کر کے اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور وہ دل ایک طرف متوجہ ہوتا ہے. بہرحال جتنا بھی آگے جائیں کام آگے بڑھتا جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا, یہ نہیں کہ جو جہاں لفظ پڑھ رہے ہیں آگے جیسی جو چیز ہو کھینچ دے بے حق بیان ہو رہا ہے. یہ نہیں, بیان حق کرنا ہے لیکن اس کے لیے موقع کی مناسبت بھی ضروری ہے. فقد اوتیا خیرن کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم. تاکید ہے شرائط کی, رعایت شرائط کی تاکید آ گئی, شرطیں آ رہی ہیں ساتھ ساتھ. اب تاکید رعایت شرائط, اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو من نفقۃ, کوئی خرچہ سے اللہ کی راہ میں, اور نظر تم یا تم نظر مانتے ہو فی سبیل الشیطان, من نفقۃ فی سبیل اللہ, اور نظر تم یا نظر مانتے ہو بابے کے نام پہ دوں گا, کالا ککڑ ہوگا, کالا بکرا ہوگا, فلانی چیز ہوگی. نظر تم ویسے نظر عام ہے, عمومی طور پہ یہی غیر اللہ کی ہوتی ہے. بن نظر, کوئی نظر, فإن اللہ یعلمہ, بے شک اللہ اس کو جانتا ہے, فی طاعت اللہ اور فی معصیت اللہ. یہ جو میں نے کہا نا فی سبیل الشیطان, علامہ نصفی نے مدارک میں ایسی لکھا,
نصفی از مدارک، اسی طرح روح المعانی کی عبارت بھی ہے، اس لیے اپنی طرف سے نہیں کہا من نفقۃ فی سبیل اللہ اور فی سبیل شیطان، نفع کا بھی عام، نظر بھی عام، بابے کے نام کی یا اللہ کے نام کی، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، نہیں ہے واسطے ظالموں کے، یہاں ظالم بمعنی مشرک، جو غیروں کی نظریں مانتے ہیں اور غیروں کی خوشنودی کے لیے نفقے کرتے ہیں۔ نظر مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، فنعم تو کیا یہ اچھی بات ہے، کیا یہ اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ وہ بخاری کی حدیث لے آؤ، حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا، قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، عرش کے سائے کے نیچے جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک وہ رجل ينفق بیمینہ لا یعلم شمالہ، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، وہاں بخاری میں گڑبڑ ہو چکی ہے، کہیں ينفق بشمالی بھی آ چکا ہے، وہ تصرف اور تصحیب من الروات ہے، اصل بات ہے ينفق بجمینہ، ينفق بشمالہ تصرف من الروات ہے، اور وہ روایت میں تصحیف ہو چکی ہے، اصل جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، اس طرح کے بائیں ہاتھ کو معلوم ہی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل صدقہ وہ سرن ہے، خفیہ ہے، افضلیت اسی میں، الاصل فی الصدقہ، جیسے الاصل فی الذکر الاخفاء، اسی طرح الاصل فی الصدقہ السر، اصل یہی ہے، لیکن ظاہر کر کے دینا یہ بھی جائز ہے، شرائط مذکورہ ماقبل کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، نام نمود نہ ہو، اور مقصد ترغیب دینا ہو لوگوں کو، تو ترغیب دینے کے لیے ابداع بھی بالکل جائز ہے، ظاہر کر کے دے، اسی لیے فرمایا ان تبدو، اگر تم ظاہر کر کے دو، اباحت اظہار، بعد حضرات نے جہاں فرق کیا ہے، کہ فرض صدقہ ظاہر کر کے دو اور نفلی صدقہ اخفاء کے ساتھ، لیکن یہ فرق لیسا بش ہے، اس فرق کی ضرورت نہیں، سمجھ گیا یا نہیں؟ فرض صدقہ ظاہر کر کے، کیوں ظاہر کر کے دو؟ تاکہ تہمت سے بچ جاؤ، تہمت سے بچ جاؤ، اور نفلی چھپا کر دو تاکہ ریا سے بچ جاؤ، یہ ایک فرق ہے، لیکن ہے لیسا بش ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ذرا دیکھو، ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، مقصد جائے نیت، فیما بینہ و بین اللہ، نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، پھر ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہو، مباح ہے، اور خفیتاً بھی دے سکتے ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، بہتر پھر بھی اخفاء ہے، صرف جو مقام ترغیب ہے اس میں البتہ اولویت اور ترجیح پھر ابداع کو ہو جائے گی، کیونکہ وہ صرف صدقہ نہیں بلکہ دعوت صدقہ بھی ہے، دوسروں کو ترغیب دینا، یہ فن اما، تو اظہار سے، ہاں یہاں پر ذہبہ جمہور المفسرین الی ان هذه الآیۃ فی صدقۃ التطوع، قرطبی فرماتے ہیں جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نفلی صدقات کے بارے میں ہے، تو وہ جو میں کہہ رہا تھا جنہوں نے تفریق کی ہے وہ لیسا بشیء ان تبدو، یہ وَإِن
تخفوہا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور دو اس کو فقراء کو، فہو خیر لکم، تو وہ اخفا ہوگا، اخفا بہتر ہے واسطے تمہارے، ویکفر عنکم، ثمرہ اس کی برکت ہوگا، برکت صدقات کی، یکفر عنکم، وہ دور کر دے گا تم سے۔ ایک عبارت لکھ لو، وہ جو پہلے من نفقۃ اور نظرتم میں، اس پر اہم عبارت ہے مدارک کی، فرماتی ہیں من نفقۃ فی سبیل اللہ اور فی سبیل الشیطان، اور نظرتم من نظر فی طاعت اللہ، اور نظرتم من نظر فی طاعت اللہ اور فی معصیت اللہ فإن اللہ یعلمہ۔ نظر فی طاعت اللہ نظر اللہ، نظر فی معصیت اللہ نظر لے غیر اللہ۔ یہاں پر حضرات نے بات چھیڑی ہے، اس لیے یہاں مدارک وغیرہ نے بات کی ہے۔ اسی طرح آگے پھر الظالمین، میں نے کہا مشرکین ہیں، علامہ آلوسی فرماتی ہیں فیشمل المنفقین بالریا والمن والاذى والمنفقین فی باطل فی الباطل والناظرین فی معصیت اللہ روح المعانی، فرماتے ہیں کہ یہ عام ہے، یہ منفقین بالریا کو بھی شامل ہے، بالریا والمن والاذى، جو خرچ کرتے ہیں دکھاوے، احسان، تکلیف، اور مشرکین کو بھی شامل ہے جو نظر غیر اللہ کی مانتی، نظر فی معصیت، ان کو بھی شامل ہے۔ ان تبدو ہو گیا فہو خیر لکم یکفر عنکم من سیئاتکم، سیئات کے دو معنی ہیں، ایک سیئات ہیں گناہ، اور من تبعیضیہ، اور معنی یہ ہے کہ کچھ گناہ تمہارے معاف کر دے گا۔ میں نے ابھی بتایا کہ یہ گناہ سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ صغائر۔ گناہ سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ صغائر۔ سیئات سے مراد کیا ہے؟ صغائر گناہ۔ دوسرا، سیئات سے مراد سختیاں بھی ہیں، مصیبتیں، جیسے حدیث میں آتا ہے الصدقہ تو ترد البلا، صدقہ سے مصائب ٹلتے ہیں، صدقہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، صدقہ تو ترد البلا۔ تو سیئات یہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبیر، خبردار ہے۔